بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا حال۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، جس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ اس کو بیت اللہ تک حج کے لیے پہنچا سکتا ہے، یا اس کے پاس اتنا مال ہے کہ اس میں زکوٰۃ واجب ہے، پس اس نے نہ حج کیا اور نہ زکوٰۃ ادا کی، تو وہ موت کے وقت دنیا میں واپس لوٹنے کی درخواست کرے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا، اے ابن عباس، اللہ سے ڈرو، واپس لوٹنے کی درخواست کفار ہی کریں گے، یعنی کافر لوگ ہی کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، میں ابھی آپ کے سامنے اس سلسلے میں قرآن پڑھوں گا کہ یہ بات کافروں کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ وہ مومن جس نے اعمال میں کوتاہی کی ہے وہ بھی درخواست کرے گا۔ پھر آپ نے سورہ منافقین کی آیات 9 سے لے کر 11 تک پڑھیں۔ اے ایمان والو، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں، اور جو ایسا کرے گا پس وہی لوگ ناکام رہنے والے ہیں۔ کچھ خرچ کرو اس روزی میں سے، اس رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک کے پاس موت آ کھڑی ہو، پس وہ کہے، اے میرے پروردگار، مجھ کو اور تھوڑے دنوں کی مہلت کیوں نہ دی، میں خیرات کرتا اور نیک کام کرنے والوں میں شامل ہو جاتا، اور اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دیتے جب اس کا وقت آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے کاموں کی خوب خبر ہے۔ اس آدمی نے پوچھا، زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ یعنی اس نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی بات مان لی اور وہ زکوٰۃ کے مسائل پوچھنے لگا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، جب مال 200 درہم یا اس سے زیادہ ہو جائے اور اس پر سال گزر جائے۔ اس نے پوچھا، حج کس چیز سے فرض ہوتا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، توشہ اور اونٹ یعنی سواری سے۔ زکوٰۃ کے مسائل بہت اہم ہیں، اس سلسلے میں تفصیلی معلومات حاصل کر کے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ شریعت نے اس آدمی کو مالدار قرار دیا
جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہو یا 200 درہم ہو یا اسی کے بقدر اس کے پاس سامان تجارت ہوں، اور اس مال پر 1 سال مکمل ہو جائے تو 2.5% اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح جانوروں سے بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ ہر ایک کی الگ الگ تفصیل ہے، جس کے پاس جس طرح کا مال ہے علماء سے معلوم کر کے زکوٰۃ ادا کرے، تاکہ کل قیامت کے دن باز پرس نہ ہو۔ اور یہ کبھی گمان نہ کرنا چاہیے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں کمی ہو جاتی ہے، بلکہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے اور بڑھتا ہے، اللہ کی پناہ اور حفاظت میں ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اے نبی مسلمانوں کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے جس کے ذریعے آپ ان کو پاک اور صاف کیجئے اور ان کے لیے دعا کیجئے۔ ان صلاتک سکن لہم، بلا شبہ آپ کا دعا کرنا ان کے لیے سکون کا باعث ہوگا۔ کتنے خوش نصیب تھے صحابہ جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہے دعا کرنے کا۔ آج بھی زکوٰۃ ادا کرنے کا وہی ثواب ہے جو پہلے تھا، اس لیے یہ نہ سوچنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں تو زکوٰۃ اور صدقات بھی نہیں، مگر رہتی دنیا تک کے لیے قانون ہے جس میں تغیر و تبدیل ممکن نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک استعمالی زیورات میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اور اگر تجارت یا کرائے کے لیے ہو تو ان میں زکوٰۃ واجب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سونے چاندی کے زیور میں زکوٰۃ واجب ہے، خواہ وہ استعمال کے لیے ہو یا تجارت وغیرہ کے لیے۔ جب اس پر 1 سال گزر جائے تو زکوٰۃ واجب ہے۔ بہت سی عورتیں زیورات رکھے رہتی ہیں مگر اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتی ہیں۔ یاد رکھیں، یہی وہ مال ہے جس کو سمیٹ کر رکھتی ہیں اور اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتی ہیں تو کل قیامت کے دن وبال جان بن جائے گا، اور اس دن سوائے افسوس کرنے کے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے جیسے ہی مال میں سال پورا ہو جائے فوراً اس مال کی زکوٰۃ ادا کر دیا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو اس کا یہ مال اس کے لیے گنجا سانپ بنا دیا جائے گا، جس کے آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، اور وہ سانپ قیامت کے دن اس کی گردن میں بطور طوق ڈالا جائے گا۔ پھر سانپ اس کے منہ کے دونوں کناروں کو یعنی باجھوں کو پکڑے گا، پھر کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایسے مال کے اکٹھا کرنے سے کیا فائدہ؟ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو کہا جا رہا ہے، تو یہ امانت کی سپردگی ہے۔ اللہ تعالیٰ امتوں سے ان کی جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جگہ جگہ زکوٰۃ نہ دینے والوں پر وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے موقعوں پر وعید بیان فرمائی ہے۔ سورہ ہمزہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اَيَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا یہ مال ہمیشہ رہے گا؟ ہرگز نہیں، اس کو حطمہ میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ کو کیا معلوم ہے حطمہ کیا چیز ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہے جو دلوں کو جا پہنچے گی۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، اور وہ لوگ جو سونا چاندی کو گاڑ کر رکھتے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ اسی طرح قرآن کریم کی بہت سی آیتوں میں زکوٰۃ دینے والے کے لیے فضیلتیں اور نہ دینے والوں کے لیے وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کوئی سونا اور چاندی رکھنے والا نہیں ہے کہ اس سے ان کا حق ادا نہ کرے، مگر جس وقت قیامت کا دن ہوگا اس کے لیے آگ کی تختیاں بنائی جائیں گی، جہنم کی آگ میں گرم کی جائیں گی، ان کے پہلو، پیشانی اور اس کی پیٹھ کو داغ دیا جائے گا، جب جدا کی جائیں گی واپس لائی جائیں گی، ایک ایسے دن میں جس کا اندازہ 50,000 سال سے ہوگا، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پھر وہ اپنی راہ دیکھے گا، جنت کی طرف یا دوزخ کی طرف۔ کہا گیا، اے اللہ کے رسول، اونٹ کا کیا حکم ہے؟ فرمایا، اور کوئی اونٹوں کا مالک نہیں جو ان سے ان کا حق ادا نہیں کرتا، اور ان کے حق میں سے یہ بھی ہے کہ پانی پلانے کے دن دودھ دہنا، مگر جس وقت قیامت کے دن ہوگا ایک ہموار میدان میں اونٹوں کے مالک کو منہ کے بل ڈالا جائے گا، اس حالت میں کہ اونٹ گنتی میں کامل اور موٹے ہوں گے، ان میں سے ایک اونٹ کے بچے کو بھی کم نہ پائے گا، اس کو اپنے پاؤں سے کچلیں گے اور اپنے دانتوں سے کاٹیں گے، جب اس پر پہلی جماعت گزرے گی پچھلی لوٹائی جائے گی، ایسے دن میں جو 50,000 برس کا ہے، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہوگا، پھر وہ اپنی راہ یعنی جنت یا دوزخ کی طرف دیکھ لے گا۔ کہا گیا، اے اللہ کے نبی، گایوں کا اور بکریوں کا کیا حکم ہے؟ فرمایا، اور نہ کوئی گائے اور بکری والا جو ان کی زکوٰۃ نہیں دیتا، مگر قیامت کے روز ایک ہموار میدان میں ڈال دیا جائے گا، اس میں سے کسی کو گم نہ پائے گا، نہ ان میں کوئی منڈی ہوگی اور نہ سینگ ٹوٹی، اس کو سینگ ماریں گی اور کھروں سے کچلیں گی، جب بھی اس پر پہلی جماعت گزرے گی پچھلی جماعت لوٹائی جائے گی، ایسے دن میں جو 50,000 سال کا ہے، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہوگا، وہ اپنی راہ دیکھے گا جنت یا دوزخ کی طرف۔ کون سا مسلمان ایسا ہے جو اس طرح کی وعیدیں سن کر بھی زکوٰۃ نہ دے؟ ماؤں بہنیں جو زیورات استعمال کرتی ہیں وہ ضرور زکوٰۃ ادا کیا کریں، اور یہ نہ سوچیں زکوٰۃ ادا کرنے سے مال گھٹتا ہے، بلکہ مال کی صفائی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں، لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔